أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. صدق اللہ العظیم. اللہ ارشاد فرماتا ہے بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اہل ایمان کے لیے ان کی ذات پر اپنی ذات پر مقدم ہیں. نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، مگر کتاب اللہ کی روح سے عام مومنین و مہاجرین کی بنسبت رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. وراثت میں رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. اس وقت جو مدینہ منورہ میں جو ہے بھائی چارہ قائم کیا گیا تھا، اب اللہ فرما رہا ہے کہ یہ بھائی چارہ جو ہے اس انداز سے ہے کہ اخلاقی طور پر بھائی بھائی ہیں، لیکن وراثتی طور پر اصلی بھائی جو ہیں، جو مومن ہیں، وہ ان کے حقدار ہیں. ہاں، اپنے رفیقوں کے ساتھ تم کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو. کان ذلک فی الکتاب مسطورا، یہ بات جو ہے کتاب الہی میں لکھی ہوئی ہے. اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے انبیاء سے عہد لیا اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے بھی عہد لیا. نوح علیہ السلام سے، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام سے عہد لیا. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم سب سے پختہ عہد لے چکے ہیں. لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ سچے لوگوں سے ان کا رب ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے. وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، کافروں کے لیے ہم نے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی ان سنہری ہدایات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، سچا انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے، سچے انسانوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، جھوٹ بولنے اور جھوٹی گواہی دینے اور جھوٹے انسانوں کا دست و بازو بننے سے اپنے پناہ عطا فرمائے. جو انبیاء سے اور اہل ایمان سے عہد لیا گیا ہے، ہمیں اس عہد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس عہد کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.